नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनव्वर सुल्तान और आप देख रहे हैं सफ़ा ऑनलाइन। हज़रत मौलाना वसी अहमद सिद्दीकी कासमी, जिन्हें अब रहमतुल्लाह अलैह कहना पड़ रहा है, मोहतमिम मदरसा चश्मे फैज़ मलमल और सरपरस्त जामिया फ़ातिमा मलमल, उनके इंतकाल के बाद ताज़ियतों का सिलसिला जारी है, जहां मुल्क की मुख्तलिफ़ बड़ी शख्सियात ने ताज़ियत का इजहार किया है और ताज़ियती पैगामात भेजे हैं, जिनमें ख़ास तौर पर उस्ताज़ुल असातिज़ा हज़रत मौलाना नज़रुल हफ़ीज़ नदवी अज़हरी मलमली साहब, हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब और दिगर अकाबिर उलमा शामिल हैं। मौलाना सनाउल हुदा साहब ने मज़मून के ज़रिए से ताज़ियत किया है। इनके अलावा मौलाना से ताल्लुक़ रखने वाले उनके शागिर्दों और मुतल्लिक़ीन भी मुस्तकिल अपने तअस्सुरात का इजहार कर रहे हैं और ताज़ियती तहरीरें लिख रहे हैं और भेज रहे हैं। इन तहरीरों से अंदाज़ा होता है कि वाकई मौलाना अपने शागिर्दों और मुतल्लिक़ीन के दिलों में किस तरह ज़िंदा हैं और मौलाना का क्या मकाम है। सफ़ा ऑनलाइन की टीम ने मौलाना से ताल्लुक़ रखने वाले चंद ऐसे लोगों से बात करने की कोशिश की जो मलमल से दूर हैं, लेकिन उनके दिल महजूर हैं। वो उस गम में न सिर्फ बराबर के शरीक हैं, बल्कि दूरी की वजह से उनका गम मज़ीद दोबाला हो रहा है। तो नाज़रीन, आज हम आपके सामने कुछ मौलाना के मुतअल्लिक़ीन के तअस्सुरात पेश करेंगे। आप सुनेंगे और देखेंगे। मौलाना हसन अख्तर नदवी, मौलाना नजीबुल हसन सिद्दीकी नदवी, जिनका मौलाना से बड़ा ख़ास ताल्लुक़ था, मौलाना नौशाद आलम नदवी मौलाना के ख़ास ताल्लुक़ वालों में से हैं। इसी तरह चश्मे फैज़ के एक नुमायाँ फ़ारिग़ और जिन्होंने चश्मे फैज़ से फ़ायदा उठाया और आज एक बड़ा नाम है और वो अपनी सलाहियत का लोहा मनवा रहे हैं, हमारे दोस्त नूरुल इस्लाम सादकी नदवी। तो आइए सुनते हैं कि इनके तअस्सुरात क्या हैं, इनके जज्बात क्या हैं हज़रत मौलाना वसी अहमद सिद्दीकी कासमी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। एक गमनाक खबर 21 तारीख की रात में बिजली बनकर गिरी, जो खबर हमारे मखदूम हज़रत मौलाना वसी साहब रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल की खबर थी। मौलाना वसी साहब रहमतुल्लाह अलैह को मैं तकरीबन 30-32 साल से जानता था और उनसे मुलाकातें रहीं। उनके सबसे छोटे साहबजादे हमारे रफ़ीक मोहतरम मौलाना फ़ातेह इक़बाल नदवी हिफ्ज़ से हमारे साथ रहे और हमारे साथ ही उन्होंने नदवे में तालीम हासिल की। हम दोनों एक साथ रहे, इस वजह से मौलाना से और ज़्यादा ताल्लुक़ था। मौलाना न सिर्फ अपने गांव मलमल की एक बड़ी शख्सियत थे, बल्कि पूरे बिहार और ख़ास तौर से इलाक़े मिथिलांचल की बड़ी अजीम शख्सियत थे। उन्होंने अपने गांव का जो एक छोटा सा मकतब था चश्मे फैज़, उसको एक तरक्की के बामे उरूज पर पहुंचा दिया और उसको एक जामिया बना दिया। और पता नहीं कितने बच्चे, हज़ारों उलमा वहाँ तैयार हुए और वहाँ से पढ़ कर निकले और आज दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में और मुख्तलिफ गोशों में काम कर रहे हैं। इसी तरह मौलाना ने लड़कियों के लिए एक बड़ा इदारा जामिया फ़ातिमा लिल बनात के नाम से मलमल में कायम किया, जो मौलाना फ़ातेह इक़बाल नदवी की निज़ामत में तरक्की की मंजिलें तय कर रहा है। मौलाना ने बहुत सी मसाजिद, बहुत से मकातीब, बहुत से मदारिस अपनी निगरानी में कायम करवाए और बहुत लोगों का मौलाना ने साथ दिया। मौलाना के चले जाने से बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि इस खला को कोई पुर नहीं कर सकता है, लेकिन बहरहाल अल्लाह के फैसले हैं। मौलाना के इंतकाल की खबर चूंकि अचानक आई, इसलिए दिल और दिमाग पर बहुत असर हुआ, पूरा वजूद मुतासिर हुआ और अल्लाह तबारक व तआला से मैं दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मौलाना वसी साहब रहमतुल्लाह अलैह की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दरजात बुलंद फरमाए और जो उन्होंने दीनी काम अंजाम दिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल उनको कबूल फरमाए। मौलाना जिस तरह से मौलाना ने मेहनत की और दीनी दावत को और तालीम को उन्होंने अपना ओढ़ना बिछौना बना लिया था। हकीकत यह है, हमने मौलाना को सफ़रों में भी देखा और बाहर सऊदिया में, अफ्रीका में,
اسی طرح کویت میں مولانا ایسے بھاگ دوڑ کرنے والے اور اس طرح سے متحرک اور فعال، اور ہر وقت ان کی خصوصیت یہ تھی کہ بڑے حشاش بشاش رہتے تھے. کبھی ان کے چہرے پہ افسردگی، پژمردگی، مایوسی نہیں ہوتی تھی. ان کو دیکھ کر ایک حوصلہ ملتا تھا. وہ نوجوانوں کے لیے ایک حوصلہ بخش شخصیت تھے، اور وہ اپنے چھوٹوں کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. انہوں نے جو کام کیے ہیں ان کو اللہ قبول فرمائے، اور جو کام انہوں نے چھوڑے ہیں اللہ ان کے ورثہ کو اور خاص طور سے برادرم فاتح اقبال کو ان کاموں کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی مولانا کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مخدوم گرامی حضرت مولانا وسیع احمد صدیقی قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کا اچانک انتقال کر جانا ہم سب کے لیے اور تمام اہل تعلق کے لیے ایک عظیم حادثہ ہے. مولانا کی وفات کی خبر سن کر سخت صدمہ ہوا اور دل دھک سے رہ گیا. معلوم نہیں تھا کہ مولانا اتنی جلدی ہم سے رخصت ہو جائیں گے. مولانا کی بہت زیادہ طبیعت بھی خراب نہیں تھی، اور پہلے سے کچھ معلوم نہیں تھا کہ مولانا اتنی جلدی ہم سے رخصت ہو جائیں گے. بہرحال ہر ایک کا وقت مقرر ہے، اور ہر ایک کو اپنے وقت مقرر پر اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جانا ہے. مولانا بھی اپنی حیات مستعار کو گزار کر اللہ کی رحمت میں چلے گئے. اب ہم مولانا کے لیے سوائے دعائے مغفرت کے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ مولانا کی بال بال مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. مولانا کی شخصیت ایک مثالی شخصیت تھی. مولانا نہ صرف یہ کہ ایک عالم دین اور داعی تھے، بلکہ ملی اور سماجی رہنما بھی تھے. ململ ہی نہیں بلکہ پورے شمالی بہار میں مولانا کی شخصیت جانی پہچانی شخصیت تھی. وہ ہر ایک سے کھل کر اور کھل کر ملتے تھے. مولانا رشتہ داریوں کا بھی بڑا خیال کرتے تھے، اور جب بھی ململ میں ہوتے تھے علاقے میں رشتہ داریوں میں اگر کسی اہل تعلق کا انتقال ہوتا مولانا وہاں پہنچتے اور جنازے میں شریک ہوتے، اور اگر موجود نہیں ہوتے تو جب بھی آتے تعزیت کے لیے ضرور تشریف لے جاتے. مولانا کا اہم کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے مدرسہ چشمہ فیض ململ کو زوال سے عروج تک پہنچایا، اور اس مدرسے کی ترقی کے لیے اپنی زندگی مولانا نے وقف کر دی. اور پھر آخری دور میں مولانا نے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے جامعہ فاطمۃ الزہرا للبنات قائم فرمایا، جو الحمدللہ انتہائی ترقی کی منزلوں کو طے کر رہا ہے. اور اس جامعہ سے ہر سال بڑی تعداد میں طالبات علم دین سے آراستہ ہو کر فارغ ہو رہی ہیں. مولانا کی جہد مسلسل کے نتیجے میں ململ اور اطراف ململ کی نوجوان نسل دینی تعلیم سے بھی آراستہ ہے، اور عصری تعلیم سے بھی، اور لڑکے بھی تعلیم یافتہ ہیں اور لڑکیاں بھی. مولانا سے جب بھی ملاقات ہوتی بڑی شفقت اور محبت کا معاملہ فرماتے. مولانا اپنے چھوٹوں کی ہمت افزائی کرتے تھے، اور اپنے عزیزوں کے بارے میں مولانا کی خواہش ہوتی تھی کہ آگے بڑھیں اور ترقی کریں. مولانا کی وفات کا غم یہ صرف ان کے خاندان کا غم نہیں بلکہ ہم سب کا اور تمام اہل تعلق کا، تمام رشتہ داروں کا غم ہے. اس غم میں ہم سب شریک ہیں، اور ان کے گھر والوں سے، خاندان والوں سے اور ان کے فرزندوں سے ہم اظہار تعزیت کرتے ہیں. بطور خاص ہم عزیزی فاتح اقبال سلمہ کے بارے میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو مولانا کا حقیقی وارث اور سچا جانشین بنائے، اور انہوں نے جو تعلیم و تربیت کا باغ لگایا ہے اس کا مثالی مالی بنائے. اور مولانا کے انتقال سے جو خلا پر ہوا ہے مولانا کے اس جانشین کے ذریعے
اس خلا کو پر کر دے۔ میر کارواں حضرت الاستاذ مولانا وسیع احمد صاحب صدیقی قاسمی نور اللہ مرقدہ کا سانحہ ارتحال سرزمین ململ کے ساتھ ساتھ پوری ملت اسلامیہ ہندیہ کا ایک بڑا خسارہ ہے۔ ان کی رحلت سے بڑا خلا پیدا ہو گیا اور ہم لوگ سخت صدمے سے گزر رہے ہیں، لیکن مشیت عزدی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ بقا و دوام تو صرف اور صرف اللہ کی صفت ہے۔ رب کریم کے اس فیصلے پر راضی برضا رہنا بندہ مومن کی شان ہے۔ ارشاد رب ذوالجلال ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ مولانا علیہ الرحمہ نے ایک بے مثال اور قابل تقلید زندگی گزاری، اپنی پوری زندگی علم اور دین کی خدمت میں صرف کر دی۔ مدرسہ چشمہ فیض اور جامعہ فاطمۃ الزہرا کو خون جگر سے سینچا اور اس کی آبیاری کی، اپنی پوری قوت و صلاحیت اسی کی نظر کر دی اور ان دونوں اداروں کو شہرت ترقی کے بام عروج پر پہنچایا اور ان کا فیض عالمی بنایا۔ نونہالہان ململ و اطراف کو زیور علم و دین سے سنوارا، اہل ململ کی دینی و ملی قیادت کی۔ یہ ان کی زندگی کا بہت بڑا اور شاندار کارنامہ ہے اور ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ جس کا اجر و ثواب تا قیامت ان کو ملتا رہے گا۔ مولانا علیہ الرحمہ بہت سی خوبیوں کے مالک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہری حسن و جمال کے ساتھ باطنی پاکیزگی، حسن اخلاق اور اعلیٰ کردار سے نوازا تھا، جس کے نتیجے میں ہر کوئی ان کا گرویدہ تھا۔ ان کا نورانی چہرہ، والہانہ استقبال، بے مثال شفقت و محبت کا اظہار، دلسوز دعا، ولولہ انگیز خطابت، مشکل سے مشکل حالات کا صبر و تحمل سے مقابلہ زندگی بھر یاد آئے گا۔ مولانا علیہ الرحمہ کا ناچیز کے گھر سے بہت دیرینہ تعلق تھا۔ والد صاحب مولانا عبدالباقی رحمۃ اللہ علیہ ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ وہ ہم تمام لوگوں کے ساتھ بہت ہی محبت و شفقت کا معاملہ فرماتے تھے۔ ان کی وفات سے بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مدرسہ چشمہ فیض اور اہالیان ململ کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔ جو لوگ ان کے کاموں کو آگے بڑھا رہے ہیں ان میں ان جیسی صلاحیتیں پیدا فرمائے اور دین کے اس قلعہ کو تا دیر قائم و دائم رکھے۔ ان کی تحریک اور مشن کو زندہ و تابندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس نازک گھڑی میں ہمت و حوصلہ اور صبر و شکیبائی عطا فرمائے اور اہم ترین ذمہ داری کو بحسن خوبی انجام دینے کی توفیق سے نوازے۔ مولا کریم حضرت مولانا کی بال بال مغفرت فرما، اپنی رحمت خاصہ سے نواز کر جنت الفردوس کے اعلیٰ ترین مقام میں جگہ عطا فرما، ان کی قبر کو نور کا گہوارہ بنا دے۔ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت و معیت کے ساتھ اپنی رضا سے نواز، ان کے حسنات کو قبول فرما، ان کی مساعی جمیلہ کو شرف قبولیت عطا کر، ان کے اولاد و احفاد اور اہل خانہ کے ساتھ جملہ اصحاب و رفقا کو صبر جمیل عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ Hello, Munawwar Sultan. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Thanks for contacting me. You are my junior, you know me. And I appreciate your endeavor, your initiative regarding this. I thank you again. In fact, I was completely shocked and stunned by hearing the devastating news of sudden demise of our Muhtamim Sahab, Hazrat Maulana Wasi Ahmad Siddiqui Qasmi Sahab, rahimahullah. May Allah grant him Jannah. He was a very pious and sincere person. I had the privilege to study in Chashma Faiz in mid-1990s, I believe, mid-1990s. I found him extremely dedicated towards the cause of education, a very kind person. He has such a tremendous role in imparting education to all of us, to all, and in uplifting the Muslim society. And I consider him, he is one of the great educationists in our contemporary time in Bihar and in entire North India, I believe. And the gap he has left in our society by departing this world untimely, I believe nobody is going to fill this gap in near future. And there will be no replacement for such an erudite person, a great soul. میری دعا ہے کہ اللہ پاک حضرت محتمیم صاحب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، صالحین صدیقین کے ساتھ
اور میرے دوست فاتح اقبال اور فیملی کے سارے ممبرس کو اللہ پاک صبر عطا فرمائے. شکریہ.